سورہ ہود کیسٹ نمبر 2۔ آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو الأهوس النبي إسحاق عن إكرمة قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيبك؟ قال: شيبتني هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورت ہود کے بارے میں، جو مکی سورت ہے اور جس کے 10 رکوع ہیں اور 123 آیات مبارکہ ہیں، اس کے شان فضائل کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ حافظ ابو یعلا نے اس سند کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما شیابہ کا، حضور آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ کیونکہ سفید بال جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں آنے لگ گئے، تو سفید بال جو ہیں بڑھاپے کی علامت ہیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی انسان کے بالوں میں سفیدی آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ جاء النذیر، کہ ہمیں ڈرانے والا آ گیا، کہ اب ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو موت کے قریب ہو گئے ہو تو تیاری کرو موت کے لیے۔ جب آدمی نے سفر کرنا ہے تو کامیاب مسافر تو وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنا حساب کتاب صاف کر کے سامان باندھ کے تیار ہو کے وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ بھی ہمارے لیے ایک علامت بنائی ہے، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان، یعنی عام طور پہ یہی ہو۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو 100 تک بھی پہنچ جاتے ہیں، 80-90 تک بھی پہنچ جاتے ہیں، ورنہ عام عمر جو ہے 60 65 70 72 75 تک آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک علامات ہیں کہ جب آدمی کو اللہ اتنی عمر عطا فرما دے تو پھر اس کو اگلے جہان کی تیاری کرنی چاہیے کہ اب وہ دنیا کے جھنجھٹ جو ہیں یہ تو کبھی ختم ہوتے نہیں۔ صبح ہوگی تو رات ہو جائے گی، رات ہوگی تو صبح ہو جائے گی۔ آدمی کوئی کام شروع کرے، تجارت میں پڑے، کاروبار میں الجھ کے رہ جاتا ہے،
تو جب بال آنے شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہمارے اپنے وجود میں بھی آ گیا. تو اس وقت آدمی کو زیادہ توبہ، استغفار، گناہوں سے معافی، کسی کا لین دین ہے، قرض دینا ہے، کسی کے ساتھ حساب کتاب ہے، تو آدمی صاف کر کے اپنے آپ کو تیار رکھے ذہنن کے کسی وقت موت آ سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جب سپیدی آئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، کہ مجھے سورت ہود نے، سورت واقعہ، اما یتساءلون، سورت تکویر، اذا الشمس کورت، ان صورتوں کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا. کہ ان صورتوں میں اللہ نے جو قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے تو قیامت کا تو منظر اسی طرح ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی بھی دودھ پلانے والے بچے کو بھی پھینک دے گی. وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے ڈالنے سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے میں بے ہوش ہوا، لگے وہ دہشت سے بے ہوش. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں تو نہیں ہوں گے لیکن جیسے نشے والا جو ہے نا بے ہوش ہو جاتا ہے وہ دہشت سے بے ہوش. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت. اور پھر جب اللہ کا قرآن ہو اور پڑھنے والا بھی محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن کیسے اثر پائے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارا فکر ہی امت کا ہے، ورنہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کے سوا تو کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی داخل نہیں ہوگا. سب سے پہلے داخل ہونے والے جو ہیں جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب قرآن پڑھیں تو سوچا کریں، قرآن پڑھیں تو غور کیا کریں کہ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا. اور اب تو قیامت بالکل قریب آ گئی، بالکل، یعنی علامات قیامت جو ہے وہ قریب آ گئے اور باقی علامات کبریٰ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ وہ جو علامات کبریٰ ہیں نا، جو بڑی نشانیاں ہیں، آپ نے فرمایا وہ ایسے آئیں گی جیسے ایک تسبیح کا تاغا توڑ دے نا، دانے گرتے ہیں فوراً، یعنی ان میں دیر نہیں ہوگی. بلکہ بعض علماء نے روایات کو سامنے رکھ کے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ تو تقریباً 10 کی 10 علامتیں جو ہیں 6 مہینے میں پوری ہو جائیں، یعنی وہ تو اتنی جلدی سے پوری ہوں گی کہ گویا 6 مہینے کے اندر اندر پوری ہو جائیں. اس لیے بہرحال ہر آدمی کو تیار ہونا چاہیے. وقال ابو عیسی الترمذی رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا معاویہ بن هشام عن شیبان عن نبی اسحاق عن اکرمۃ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وهم يتساءلون الشمس كورت وفي رواية شيبتني هود واخواتها، یعنی سورت ہود اور اس کی جو مماثل صورتیں. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا حجاج بن الحسن قال حدثنا سعيد بن سلام قال حدثنا عمر بن محمد ابي حازم عن سعد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ سورت ہود اور اس کی جو مماثل صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور اس کی مماثل صورتیں جیسے سورت الواقعہ، سورت الحاقہ، سورت التکویر. وفی روایت وہود و اخواتہا وقد روى ابن حدیث رسول اللہ وقال حافظ ابن القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی فی معجمہ الکبیر
حدثنا محمد بن عثمان بن شهاب قال حدثنا احمد بن طارق الرابشي قال حدثنا عمرو بن ثابت النبي اسحاق ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبك قال هود والواقعة. عمرو بن ثابت متروک وابو اسحاق لم يدرك ابن مسعود الله تعالى اعلم. قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في اول سورة البقرة بما اغنى عن اعادتي هنا بالله التوفیق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں جیسے اس صورت میں ہیں الف لام را، تو کہتا ہے کہ اصل تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہے تو میں نے اپنی تفسیر میں سورۃ البقرہ کی ابتدا میں الف لام میم پہ مفصل بحث کر. تو جس آدمی نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے ہیں تو وہ سورۃ البقرہ کی تفسیر دیکھ لیں، کیونکہ مفسر فرماتا ہے کہ اب اس کو دوبارہ دہرانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا. بہرحال آپ موٹی بات یاد رکھیں کہ قرآن میں جہاں جہاں حروف ہجا ہے، حروف مقطعات ہیں، ان سب کے بارے میں آسان قول یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ جانتے ہیں، بس بات ہی ختم. اور زیادہ باز میں نہ پڑھیں. بہت سارے علماء نے جو اس کے کنایات اشارات بیان کیے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں، نہ اس کی تائید قرآن پاک سے ہوتی ہے اور نہ حدیث رسول پاک سے ہوتی ہے. بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے اور را سے مراد قرآن ہے. اور بعض نے فرمایا کہ اسی طرح جیسے اللہ کے نام ہے اللہ، اللہ کی صفت ہے الجلیل، اللہ کی صفت ہے الرحمن، اللہ کی صفت ہے الرحیم، کہیں آتا ہے حامیم، تو اللہ کی صفات میں ہے الحنان المنان، تو یہ اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے. تو بعض علماء کرام نے یہ ارشاد کیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ دراصل سور جو ہیں اللہ کے قرآن میں جتنی صورتیں ہیں تو اللہ نے ان حروف کے اندر جو ہے ان صورتوں کی طرف اشارہ فرمایا. بہرحال یہ سارے تکلفات ہیں، اصل بات جو ہے وہ یہی ہے آسان کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ ابھی اس کی جو حقیقی مراد ہے وہ اللہ جانتے ہیں. اب اس میں دو قول ہیں، یاد رکھ لیں. بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو تو ان حروف کا علم عطا فرما دیا تھا لیکن آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی. اور بعد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھی علم عطا نہیں فرمایا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ علم غیب کے 5 ایسے معاملات ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ جیسے قیامت کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالی علم نہ دے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے. اور حتیٰ کے بعد علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حبیب لبیب سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرا دی، جنت دکھلا دی، جہنم دکھلا دی، انواع من النعم دکھلا دیے، حور و غلمان دکھلا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے حالات بتا دیے. اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے پہلے اور آخری امتوں کے احوال کا علم عطا فرما دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام ارواح کے بارے میں بتلا دیا گیا. تو اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیزیں تو ایسی غیب ہوں کہ میرے مدنی کا ایمان بالغیب بھی ہو جائے، تاکہ ہر چیز تو ہم نے دکھلا دی، ہر چیز تو ہم نے بتلا دی، لیکن خاص چیزیں جو ہیں اللہ نے مخصوص فرما دی تاکہ اللہ کے پیغمبر جو ہے یؤمنون بالغیب کی شان میں بھی شریک ہو جائے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ
ای محکمۃ فی لفظها مفصلۃ فی معنیها فهو کامل سورۃ و معنی ھذا معنی احکمت آیاتہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ احکمت آیاتہ کا کیا معنی، یعنی لفظ کے اعتبار سے محکم ہے، کوئی اس کے اندر لفظی خطا نہیں، اور معنی کے اعتبار سے مفصل ہے، محکمۃ فی لفظها مفصلۃ فی معناها۔ کیا معنی، اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہر لحاظ سے کامل ہے، صورتاً بھی کامل ہے، معنن بھی کامل ہے، یعنی اللہ کے قرآن کے الفاظ کے اندر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس کی ترکیب میں، اس کے قواعد میں، اس کے احکام میں، اور اسی طرح پھر اللہ نے ان کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا۔ اور ایک قول میں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ محکمت آیاتہ، اللہ کے قرآن کی آیات محکمات ہیں، کیا معنی، وہ کہتے ہیں غیر منسوخ ہے، یعنی یہ منسوخ نہیں ہے، کیونکہ پہلی کتابیں جو تھی وہ تو منسوخ ہو گئی، ایک کتاب آئی دوسری آئی تو پہلی منسوخ ہو گئی، پھر اس کے بعد آئی وہ منسوخ ہو گئی، لیکن چونکہ قرآن کے بعد قیامت تک کتاب ہی کوئی نہیں، تو لہذا ان کی آیات جو ہے وہ غیر منسوخ۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ بعض قرآن کی آیت کو خود قرآن کی آیت نے منسوخ کیا ہے، وہ تو پھر بھی قرآن کی آیتیں ہو گئی نا دونوں، یعنی قرآن کی آیات کو کوئی دوسری کتاب منسوخ کرنے والی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں محکمہ ہیں۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت، بار بار مجاہد و قتادہ من لدن حکیم خبیر، ای من عند اللہ الحکیم فی اقوالہ واحکام خبیر بعواقب الامور۔ اور یہ اللہ کی قرآن کی آیات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام پہ پڑھا ہے، اور جبریل نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ کیا مانا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے جو حکیم ہے، اس کے ہر قول میں حکمت ہے، اس کے ہر احکام میں حکمت ہے، اور خبیر مانا جاننے والا، اور جاننے والا بھی عواقب الامور کے اس بات کا نتیجہ کیا نکلے۔ دیکھو نا، ساری دنیا کی پارلیمنٹ اکٹھی کر لیں، ساری دنیا کے قانون دان اکٹھے کر لیں، ایک قانون بنائے، لیکن ان کو یہ تو بتائیے نا کہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا، ایک اندازہ ہی لگائیں گے، لیکن اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ ایسا جامع معنی کامل مکمل ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ آج کیا ہے اور 200 سال کے بعد کیا ہوگا۔ اسی فرمایا من لدن حکیم خبیر، اور پھر اللہ کے قرآن کا دعویٰ کیا ہے، دعوت کیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، ہرگز کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ اللہ کا قرآن بھی اسی لیے آیا، اللہ کے پیغمبر بھی اسی لیے آئے، اور نجات بھی اسی پہ ہوگی کہ عبادت کے جتنی اقسام ہیں وہ خالص اللہ کے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ کہ مثلا نماز ہے، عبادت ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، حج ہے، عبادت ہے، قربانی ہے، عبادت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نذر ہے، نیاز ہے، من، سب عبادت ہے، اور یہ خالص اللہ کے لیے ہوں، اس کے اندر کسی کو شریک نہ کرے۔ اسی فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، ای نظر هذا القرآن المحکم المفصل عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ نے یہ قرآن پاک جو اتارا ہے، جو محکم بھی ہے مفصل بھی ہے، اس کی دعوت کیا ہے، لعبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور قرآن کو بھی اپنی عبادت کے ثابت کرنے کے لیے اتارا ہے، تو اس لیے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اصل قرآن کا جو دعویٰ ہے، جو مدعا ہے، جو حکم ہے، وہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں جیسے اللہ نے اس کے علاوہ دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا،
مگر ان کو بھی یہی وحی بھیجی کہ میری عبادت کا اعلان کرو، میرا اقرار کرو کہ انہ لا الہ الا انا، کوئی معبود برحق نہیں مگر میں، فاعبدون، اصل ہوتا ہے فاعبدونی، یعنی میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا ہے اور اس نے کیا دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یاد رکھو طاغوت کا معنی ہوتا ہے شیطان، طاغوت کا معنی ہوتا ہے ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پہ راضی ہو۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ غیر اللہ کی عبادت پہ لگانے والا کون ہے؟ شیطان، تو اصل تو شیطان ہوا نا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ طاغوت کا معنی ہے شیطان، کہ طاغوت کی عبادت سے بچو، من دون اللہ کی عبادت سے بچو اور اللہ کی عبادت کرو خالص، اللہ کی عبادت کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اور فرمایا میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا وظیفہ بھی بتلا دیں، فرمایا اننی لکم منہ نذیر وبشیر، اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے اور جو ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری دینے کے، کہ جو کافر ہیں ان کو ڈرانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اے انی لکم نذیر من العذاب ان خالفتموہ، اگر تم نے اللہ کے احکام کی مخالفت کی تو میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، وبشیر بالثواب ان اطعتموہ، اور اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی تو تم کو خوشخبری دوں، کما جاء فی الحدیث الصحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد الصفا فدعا بطون قریش الاقرب ثم الاقرب فاجتمعوا فقال یا معشر قریش ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا تصبحکم الستم مصدقیا فقالوا ما جربنا علیک کذبا، حدیث صحیح میں آتا ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صعید الصفا، اس صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، فدعا بطون قریش، پھر حضور پاک نے قریش کی ہر شاخ کو، قریش تو بڑا قبیلہ ہے نا، تو پھر آگے قریش کی شاخیں ہیں، تو ہر شاخ کو نام لے کے بلایا کہ یا معاشر فلان، یا معاشر فلان، یا معاشر فلان، اور سب کو بلانے کے بعد جب سب کٹھے ہو گئے تو حضور پاک نے فرمایا اچھا تم مجھے یہ بتلاؤ یا معاشر قریش، اے قریشیو یہ بتاؤ، ارأیتم، یہ خبر دو، لو اخبرتکم، اگر میں تم کو خبر دوں، ان خیلن تصبحکم، کہ صبح کے وقت میں دشمن کا لشکر تم پہ ٹوٹ پڑے گا، الستم مصدقیہ، کیا تم مجھے سچا مانو گے یا نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے سچا نہیں مانیں گے؟ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا ہے، یہ ہے گواہی جو دشمن دے رہا ہے کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان کے دشمن ہے میرے مدنی کے، دین کے دشمن ہے میرے مدنی کے، اسلام کے دشمن ہے، لیکن جب سامنے کھڑے ہیں تو کہتے ہیں حضور آپ نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، تو جب آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے یہ بات بھی ہم مان لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو ظالموں میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے، ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب جو ہے پکڑ لے گا۔ وقوله تبارک وتعالی وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلا وآمرکم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه وأن تستمروا على ذلك۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں حکم دیتا ہوں ان استغفروا ربکم، اپنے گناہوں کی معافی مانگو،
شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ توبہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرے، اور جو گناہ کیا اس پہ ندامت محسوس کرے۔ تو استغفار جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں، سحر کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور وہ استغفار میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ جو مزے ہیں نا یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ ذکر کے، استغفار کے، یہ جو حلاوت ہے نا یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی۔ یہ تو وہ ہے کہ آدمی اس ذوق میں آ جائے اور آ کے چکھ لے اور اللہ کے ذکر میں ڈوب جائے، پھر دیکھے کہ اللہ کے ذکر کے برکات کیا ہے، اور کیسے اللہ نور پیدا فرماتے ہیں، اور کیسے اللہ بصیرت اور اللہ سینے کو کھول دیتے ہیں، اور کیسے ایمان کی قوت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنے کی ہیں۔ دیکھو نا، اب مثلا یہ پانی کا گلاس ہے، اب آپ دیکھ رہے میرے سامنے رکھا ہے، بالکل سامنے اور قریب بھی کر دی، لیکن میں یہاں سے بیٹھے ہوئے آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے، اور یہ بھی نہیں بتا سکتا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، حالانکہ سامنے رکھا دیکھ رہا ہوں کہ گلاس ہے، پلاسٹک کا ہے، سفید رنگ کا ہے، اندر اس کے پانی ہے، یہ تو میں بتا سکتا ہوں۔ لیکن میں یہاں بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، وہ جب تک ہاتھ نہ لگاؤں اس وقت تک پتہ نہیں لگا۔ ہاتھ لگاؤ بھائی، یہ کیا ہے، اللہ کے بندے تم ٹھنڈا لے آئے ہو یا گرم ہو۔ اسی طرح اب ہاتھ لگانے سے بھی یہ پتہ لگ گیا ہمیں کہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، لیکن یہ پتہ نہیں لگا کہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ انگلی اندر ڈال بھی لو تو پھر بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، وہ جب تک زبان پہ نہ رکھے۔ جب زبان پہ رکھیں گے تو اب فیصلہ ہوگا، وہ بادشاہ یہ تو جی میٹھا ہے، اور یار یہ کیا لیا نمک ہے بہت، اور یار یہ تو بالکل کھٹا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے بڑے مزے جو آئے سو چکھ لیں، کہنے سے نہیں ملتے، کتابیں پڑھنے سے اور باتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے جتنے اولیاء ہیں وہ فرماتے ہیں ہمیں جتنی منازل ملی ہے وہ اسی کلمے سے ملی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہمیں جتنے اللہ نے مراتب دیے ہیں اور جتنی ہمیں اللہ نے روحانی ترقی دی ہے، جتنی اللہ نے ہمیں درجات دیے ہیں، ان کا سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہی کلمہ ہے، بس اسی پہ مدار ہے، اسی پہ ایمان ہے، اسی پہ جان ہے، اسی پہ کامیابی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھو، ذوق سے پڑھو اور شوق سے پڑھو اور دل لگا کے پڑھو اور پاک ہو کے، صاف ہو کے، تنہائی میں، کہ جب بس بندہ ہو اور اللہ دینے والا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کاروبار نہ ہو۔ اور اب تو لوگ اللہ معاف کرے کاروبار بن گیا، اللہ معاف بچا لے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اگر تم توبہ کرو گے، شرک چھوڑ دو گے، اللہ کی طرف لوٹو گے، یمتعکم متاعا حسنا فی الدنیا، دنیا میں بھی اللہ آپ کو اچھی زندگی دیں گے، الی اجل مسمى، جو وقت مقرر ہے، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ فی الدار الاخرہ، اور قیامت والے دن اللہ ہر فضل اچھے کرنے والے کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو آدمی عمل اچھے کرے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، لیکن شرط ہے کہ ہوا مؤمن، ایمان ہو، ایمان نہ ہو تو پھر عمل کوئی فائدہ۔ اللہ پاک اس کو اچھی زندگی عطا فرماتی ہے۔ وقد جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك۔ صحیح حدیث مبارک ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے محبوب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد سے کہ انک لن تنفق نفقۃ، تم کوئی اللہ کے جو بھی خرچ کرتے ہو تبتغی بہا وجہ اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ تمہیں اجر دیں گے۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، یعنی بیوی کے کھانے کا انتظام کرتے ہو، اللہ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرماتی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ بیوی کو تو ہم دینا لازمی ہے، بیوی کا نان نفقہ تو ہمارے ذمہ ہوتا ہے، وہ تو ہم نے دینا ہے، اس پہ بھی اللہ ہمیں خیرات کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہی لقمہ غیر عورت کو کھلاتے تو کیا گناہ ہوتا؟ اس نے کہا غیر عورت کو تو پھر گناہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا اپنی عورت کو کھلاؤ گے تو ثواب ہوگا۔ تو اللہ کے راستے میں آپ جو دیں گے، چاہے بیوی کو دیں، بچوں کو دیں، اولاد کو دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت وقال ابن جریر حدثنا سعید بن شیخ نبی بکر سعید بن جبیر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تبارک و تعالی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ قال من عمل سیئتا کتبت علیہ سیئہ ومن عمل حسنة كتبت له 10 حسنات فإن عوقب بالسيئة التي كان حسنات وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات 10 واحدة وبقيت له 9 حسنات ثم يقول هلك من غلب أحده على أعشاره۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ معاف کرے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً جب کوئی نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، فَإِنْ عُوقِبَ بِالسَّيِّئَةِ الَّتِي كَانَ عَمِلَهَا فِي الدُّنْيَا۔ اور اچھا اگر فرض محال جو ہم نے غلطی کی تھی دنیا میں اس کی سزا میں اللہ ہماری ایک نیکی کاٹ لیں تو پھر بھی تو ہمارے پاس 10 تو بچتی ہے نا، پھر بھی تو 10 بچی ہوئی ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت، کیونکہ ایک کی 10 ملی تو 11 ہو گئی نا، ایک تو اصل نیکی ہوئی نا، جزا ملی ہمیں اس پہ 10۔ اور اس کے بعد لم يعاقب بها في الدنيا، اور اگر دنیا میں اس سے بدلہ نہ لیا گیا اخذ من الحسنات 10 واحدة، اب اس کی 10 میں سے ایک نیکی قیامت میں لے لی جائے گی، وبقیت له 9، پھر بھی تو 9 بچ جائیں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم یقول هلک، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو گیا، اللہ ہلاک من غلب احدہ علی اعشارہ، کہ بھئی گناہ ایک ہے اور نیکیاں 10 ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ بندہ تو برباد ہو گیا کہ جس کے 10 اعلی حصہ جو ہے وہ کم پڑ جائے اور ایک زیادہ ہو جائے، یعنی کیا مانا نیکیاں کرے ہی نہ، سارے گناہ ہی کرتا ہے تو پھر احاد ہی زیادہ ہو جائیں گے، اشرات تو ہے ہی نہیں نا، اشرات تو تب ہوں گے جب اعمال حسنہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ہلاک، وہ شخص برباد ہو گیا، کہ کیسا بدبخت ہے کہ اگر غلطی ہوئی جو ایک تو نیکی بھی تو ہو گئی، لیکن غلطی ہی غلطی ہے، غلطی ہی غلطی ہے، نیکی ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے ذمہ تو پھر بربادی ہی بربادی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عذاب يوم كبير هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله فإن عذاب يوم القيامة لا محالة. اور جو بندہ اللہ کے احکام سے منہ پھیر لے، ایمان نہ لائے، اللہ کے احکام پہ نہ چلے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت والے دن لازماً اس کو عذاب ملے گا بڑا. اس لیے فرمایا اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. کہاں بھاگیں گے؟ مرنے کے بعد آخر جانا تو ادھر ہی ہے. اللہ ایمادکم یوم القیامت وعلی کل شیء قدیر وہو القادر علی ما یشاء من احسانہ الی اولیائہ وانتقامہ من اعدائہ وعیادۃ الخلائق یوم القیامت وهذا مقام ترغیب کما ان پر مقام ترغیب. اللہ تبارک و تعالی ہر بات پہ قادر ہیں. کیا معنی؟ کہ جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو بدلہ دینے پہ بھی قادر ہیں، اور جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کو پکڑ کے سزا دینے پہ بھی قادر ہیں. تو لہذا ان آیات مبارک میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے. جنابت کی حالت کانا، اچھا کانا نہیں یعنی کھانا. اچھا بہرحال اگر ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے، یعنی میاں بیوی ملے ہیں، ابھی دونوں نے غسل نہیں کیا اور کھانے کی ضرورت پڑ گئی، جیسے رمضان ہے، ساری ہے، مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے، وقت نہیں ہے، تو افضل یہ ہوتا ہے غسل کرے. غسل کا وقت نہیں ہے تو جلدی جلدی وضو کر لے. وضو کا بھی وقت نہیں ہے تو ہاتھ شاتھ دھو کے منہ شو دھو کے کلی شلی کر کے کھا لے، کوئی بات نہیں. اور پتہ نہیں کیا محفل میں نماز، یہ تو مجھے نہیں پتا ابھی تم نے کیا لکھا ہے. میری نمازیں جو ہیں وطن میں قضا ہوئی ہیں. اللہ کے بندے وطن توئے سے ہوتا ہے، تے سے نہیں لکھا جاتا. بہرحال اب کیسے ادا کروں؟ جیسے قضا کی تھی کیسے ادا کروں؟ الٹے رسا پاؤں میں ڈال کے لٹک جاؤ. اللہ کے بندے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں نیت کرو پڑھ لو بس. کون سا مسئلہ ہے؟ چھوڑنا تو آ گیا نا، چھٹی پہ گیا نا بیچارہ، موقع نہیں رہا، غریب وہاں مشغول ہو گیا نا، مصروف ہو گیا، بیوی بچے رشتے دار، نماز کیسے پڑھتا؟ انا للہ. سب سے پہلے توبہ کرو، استغفار، اور اس کے بعد جتنی نمازیں چھوڑی ہے اسی طرح قضا کر لو. میں نے ایک حدیث کی کتاب لی ہے جس کا نام مشکات شریف ہے. حدیث کی کتاب ہے، سب حدیث کی کتابیں صحیح ہے. اگر اس میں کوئی حدیث ضعیف ہو تو لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے. میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، میں آنکھوں پہ زمزم لگاتا ہوں یا ڈالتا ہوں، بالکل ٹھیک، کوئی منع نہیں. زمزم تو شفا ہے، جو بھی بیماری ہے لگاؤ، پیو، نہاؤ، غسل کرو، آنکھوں پہ ڈالو، بالکل. زمزم سے بڑی نعمت تو ہے کوئی نہیں. زمزم تو ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا یقین بھی ہو اور اللہ پہ ایمان کامل بھی ہو. کہتے جی میرے پیسے گم ہو گئے، تو میں نے کہا بس اللہ پاک کے لیے میری جان کا صدقہ ہے، یعنی جو مال گم ہو گیا وہ اللہ کے لیے، جو گھر میں رکھا ہے وہ تمہارے لیے. واہ بھائی واہ، دیکھو کیسے اللہ کے ساتھ معاملہ. اب کہتے ہیں وہ پیسے مل گئے ہیں، مل گئے جناب تو صدقہ کرو. اب تکلیف ہو رہی ہے نا. پہلے تو یقین تھا نا چوری ہو گئے، ملتے نہیں تھے. اچھا اللہ کے، جیسے گھر میں کھانا خراب ہو جائے نا جی، لوگ کہتے ہیں مدرسے میں دے آؤ، کیونکہ وہاں طالب ہیں بیچارے، اچھا ہے برا ہے وہ تو کھا لیں گے، اچھا ہو تو خود کھاتے ہیں اور خراب ہو تو حضور کی حدیث پڑھنے والوں کو دے آؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون.
حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، 1000 دفعہ تو یہ مسئلہ پوچھا ہے اور پوچھنے والا بھی ایک ہے، قلم بھی ایک ہے، اب اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ یعنی مجھے پہلے ٹھنڈے دل سے بچاؤ، تجھ سے بھی کبھی کسی نے پوچھا ہے تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں؟ تم کوئی بڑے اوپر سے آئے ہو، نبی کی بیٹیوں پہ بحث کر رہے ہو؟ نہیں، ہم نے کبھی آپ سے پوچھا ہے تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی نبی کی بیٹیوں کے بارے میں بحث کرتے؟ نہ تمہیں اتنی غیرت نہیں آتی کہ تمہاری طاقت ہے، تمہارا مقام ہے کہ نبی کی بیٹیوں پہ بحث کرو؟ اور پھر یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، حضور پاک کی بیٹیوں کے نام موجود ہیں کہ بی بی زینب ہے، بی بی رقیہ ہے، بی بی ام کلثوم ہے، بی بی فاطمہ ہے، اور سب سیدہ فاطمہ سے لے کر تمام بیٹیاں جو ہیں سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہیں، ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، ان کے نکاح کے نام بھی موجود، شوہروں کے نام بھی موجود، خاوندوں کے نام بھی موجود، ہجرت کرنے کا واقعہ بھی موجود، پھر بھی تمہیں نبی کی بیٹیوں میں شک ہے تو اللہ رحم، پھر اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ ایک آدمی کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، شادی کے 3 مہینے کے بعد میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، 3 سال گزر گئے اور وہ بیوی جو ہے شوہر کے پاس نہیں آتی، تو اب کیا کریں؟ مجھے لے جاؤ، منت کریں گے، کہیں گے بھی حرم شریف سے آئے ہیں، حیا کرو۔ اللہ کے بندے کیا کرو؟ جا کے خاندان سے کہو، رشتہ داروں سے کہو، کوشش کرو، نہیں حل ہوتا طلاق دے دو، جان چھوٹے، تم اور شادی کرو، وہ اپنی اور شادی کرو۔ لٹکا کے رکھنے کی کیا بات ہے؟ اسلام نے تو یہ پابندی نہیں لگائی۔ تم 2-4 بڑے لوگوں کو، اللہ کے قرآن میں ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو 2 آدمی ادھر سے فیصلے والے بن جائیں، 2 ادھر سے بن جائیں، جا کے کوشش کریں صلح کی، نہیں ہوتی ہے تو کہو جی طلاق، السلام علیکم، تاکہ وہ عورت آزاد ہو، وہ کسی اور جگہ شادی کر لے اور تم اور جگہ شادی کر لو، نہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو نہ تم گناہوں میں مبتلا ہو۔ اب 3 سال سے وہ تیرے نکاح میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو کچھ کرے، اور تم خوش ہو کہ بیوی ہے میری جناب 3 سال، اگر نہیں آتی کہ مولوی صاحب بتائیں کیا کریں، مولوی صاحب کیا کرے گا؟ جا کے لے آئے گا۔ باقی کوئی پیر شیر ہو تو وظیفے شریفے پوچھو، مجھے تو آتے نہیں۔ نماز میں التشہد اور اچھا بڑا یار کو خدا کے بندے کو صاف لکھا کرو، تشہد اور درود کے بعد دعائیں جو ہیں وہ معروف ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات، یا اور بھی جو تمہیں دعا حدیث کی یاد ہو پڑھ لو، کوئی خاص پابندی نہیں، وہ تو دعا ہے جو مانگو۔ مچھلی جو ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں سمک القرش، وہ حلال ہے، اگر مچھلی ہے تو حلال ہے، باقی پوچھنے کی ضرورت ہے، جب نام ہی اس کا سمک ہے تو پوچھنے کا کیا مسئلہ؟ امام شافعی کے نزدیک سب چیز حلال ہے دریا کی، یہ مچھلی والا مسئلہ بھی صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی حلال ہے باقی کچھ نہیں، تو اگر اس پر مچھلی کا اطلاق ہے تو سب کے نزدیک حلال ہے۔ تصویر جیب میں رکھنا بالکل حرام ہے، الا مجبوراً، کہ پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، مجبور ہے آدمی، کیا کرے؟ اپنے بابا کی، بچوں کی، کسی کی بھی تصویر رکھنا جو ہے حرام۔ نہ تصویر جو تم بابا کی جیب میں رکھو گے تو بابا جیب میں آ جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ یا تصویر جیب میں رکھنے سے بابے کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے ایک بات سمجھا دو تو مسئلہ کچھ ڈھونڈیں، تصویر ہے تمہاری جیب میں، بابے کو کیا فائدہ ہے؟ تم بابے کو فائدہ پہنچاؤ، خدمت کرو، ان کے لیے خرچہ بھیجو، ان کے لیے کپڑا بھیجو، ان کے لیے گھر بناؤ، بوڑھے ہیں تو ان کے لیے نوکر رکھو، ان کو آرام ملے تو یہ دعائیں دیں، تمہیں یاد کریں گے کہ تصویر تم نے، جب مجھے یہ بابے سے بڑی محبت ہے، آیا میں ادھر ہوں، بابا ادھر رول رہا ہے،
تصویر سے بڑی محبت ہے حضرت، بیوی سے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن 2 سال کے کنٹریکٹ میں میں یہاں رہتا ہوں، وہ وہاں گزارا کرتی ہے بڑی محبت۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دیتے ہو۔ بالکل حرام ہے تصویر رکھنا۔ ایک آدمی نے حج کیا ہے، سارے ارکان پورے کر لیے، لیکن صفا مروا کے 4 چکر لگے، کوئی جرمانہ نہیں۔ اب وہ دوبارہ ایک دفعہ صفا مروا دوہرا دے، بس کوئی چونکہ 4 چکر ہو گئے نا، اکثر ہو گئے تو اس جرمانے سے بچ گیا۔ 7 ہوتے ہیں نا، 7 میں سے 4 اکثر ہو گئے۔ آج کل جینا مشکل ہو گیا ہے، بیوی پیسے مانگتی ہے، کیسے کریں؟ بس پیسے اللہ حلال دے تو دے دینا، بتائیں میں نہیں ہے، اور کیا کریں؟ حرام کھانے سے کیسے بچا جائے؟ جو بچنا چاہتے ہیں بچے ہوئے ہیں، جو نہیں بچنا چاہتے پڑے ہوئے ہیں، مشکل تو کوئی نہیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، حرام سے بھی بچ جاؤ گے انشاءاللہ، بیوی بھی مطیع ہو جائے گی۔ گھر میں جھگڑا ہوا، غصے میں بیوی نے قرآن اٹھا لیا، کوئی بات نہیں، قسم کھا لی ہے تو کفارہ ادا کر دو، 10 مسکینوں کا کھانا کھلا دو۔ قسم نہیں اٹھائی، ایسے قرآن اٹھایا تو کوئی بات نہیں۔ جو عرب لوگوں کا کیا پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا پوچھا ہے آپ نے۔ غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا شریعت میں ناجائز ہے، بڑا ملائے یا چھوٹا ملائے، مسئلہ یہی ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بہت مہربانی، اللہ آپ کو صحت دے، آمین۔ اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ اب تو یہیں رہتا ہوں۔ اگر جدے کے کچھ لوگ بغیر احرام باندھے ہوئے حج کے دنوں میں مکہ میں آ گئے اور مکے میں رہتے ہوئے حج کا احرام باندھا اور حج کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو، مکہ جدہ گویا ایک حکم میں ہے، کیونکہ ہم گویا دونوں میقات کے اندر ہیں، جدے والے بھی میقات کے اندر ہیں۔ میقات یلملم ہے، جدہ میقات نہیں ہے۔ تو اگر وہ جدے سے احرام باندھے حج کریں الحمدللہ، مکے میں آ گئے مکے سے احرام باندھ کے حج کر لیا تب بھی الحمدللہ۔ کہتے ہیں چونکہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ہم معلم رکھیں اور ان کو 2-2 ہزار فیس دیں، کوئی نہیں، اسی لیے ہم مکے آ گئے، احرام باندھا اور کوئی حرج نہیں، حج ہو گیا۔ میں نے عمرے کا ارادہ کیا، مسجد حرام عائشہ سے جا کے احرام باندھا تو عمرہ کیا، بالکل ٹھیک کیا، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی جم نہیں، اچھا کیا، ہو جاتا ہے عمرہ۔ میرا لڑکا ہوا ہے، میں ان کا نام رکھنا چاہتا ہوں محمد معاذ یا محمد انس، یہ تو 2 نام ہیں نا، صرف محمد رکھو یا معاذ رکھو، یا صرف محمد رکھو یا انس رکھو، یہ 2-3 نام کیوں ملا رہے ہو؟ محمد مستقل نام ہے، انس مستقل نام ہے، معاذ مستقل نام ہے، حضور کے صحابی ہیں معاذ، تو معاذ رکھو، انس رکھو، یا حضور کے نام پہ محمد رکھو، تو جو بھی رکھو ایک رکھو۔ یہ جو ہم 3 نام ملاتے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دی، 2 سال گزر گئے، اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، عورت نہیں مانتی۔ اچھا کرتی ہے، جب تم نے طلاق دے دی تو پھر تمہارے پاس آئے، اور پتہ نہیں طلاق تم نے 1 دی تھی، 2 دی تھی، کہہ دی تھی، تو مجھے کیا پتا ہے؟ جب تک تفصیل نہ ہو آدمی کیسے بتا سکتا ہے؟ اگر کوئی عورت رمضان المبارک کے مہینے کے روزے پورے رکھنے کے لیے
رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دوائی استعمال کر لے کہ مجھے حیض نہ آئے تاکہ میں روزے پورے رکھ لوں، بالکل کوئی بات نہیں، لیکن ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو خواہ دوائیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، ان اللہ کتب علی بنات آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پہ یہ بات لکھی ہے، اگر حیض آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، تم بعد میں روزے رکھ لینا، اللہ نے قضا کی اجازت دی ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی عورت نے دوائی کھا لی اور رمضان میں حیض نہ آیا اور روزے پورے رکھ لیے، کوئی بات نہیں، وہ بھی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کہتے ہیں نجف اشرف میں ہے، اللہ عالم۔ قرآن مبارک میں سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا، اس لیے کہ کیا سورۃ انفال اور توبہ ایک سورت ہے یا الگ الگ ہے، اس لیے لکھا الگ لیکن فاصلہ نہیں کیا بسم اللہ کا، بس تاکہ پتہ لگ جائے کہ اگر قیامت والے دن یہ ایک سورت ہو تو ہم بسم اللہ نہ لکھیں، ورنہ یہ نہیں منا کہ بسم اللہ پڑھے نہ، یا سورۃ توبہ پڑھنے والا بسم اللہ نہ پڑھے، یہ مانا نہیں ہوتا۔ اصل میں صحابہ میں جمع قرآن مبارک کے وقت میں بعض صحابہ کی رائے مبارک یہ تھی کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ ایک ہی سورت ہے، یہ دو نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ فرماتے تھے کہ نہیں، انفال الگ صورت ہے اور توبہ الگ صورت ہے، تو صحابہ نے احتیاط کی کہ دونوں صورتوں کو الگ رکھ دیا لیکن درمیان میں بسم اللہ کا فاصلہ نہیں کیا، تاکہ اگر الگ ہے تو الگ لکھی ہوئی ہے اور اکٹھی ہے تو فاصلہ نہیں کیا، اور کوئی بات نہیں۔ اللہ کہتا جی کہ ہم جو ہے انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو بھائی بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے دار الاسلام، جیسی یہ ملک ہے جہاں اسلام کا ملک ہے، اسلام کی حکومت ہے، اسلامی حاکم ہے، قانون اسلام کا ہے، کوئی شبہ نہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے دار الکفر کہ جہاں قانون بھی کفر کا، حکومت بھی کفر کی۔ اب پھر اس کی دو شکلیں بن جاتی ہیں، دار الامان اور دار الحرب، یعنی ہے تو کافر کا ملک لیکن مسلمانوں کو بھی امن ہے، مسلمان بھی امن میں ہیں، مسجدیں ہیں، نمازیں ہیں، عبادت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، عید ہے، اپنے ذبیحے ہیں، بکریاں ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہر جگہ ان کے بھی حقوق ہیں، تو وہ دار الامن کہلاتا ہے۔ اور دار الحرب یہ ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت نہ ہو، مسلمانوں کی مساجد گرا دی جائیں، مسلمانوں کی عبادت میں آزادی نہ ملے، مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹ لیا جائے، تو اس وجہ سے پھر علماء کہتے ہیں وہ دار الحرب ہے۔ تو جب دار الحرب بن جائے تو پھر سود نہیں ہوتا، وہاں سود آدمی لے سکتا ہے۔ کیوں لے سکتا ہے کہ حربی کافر کا تو سارا مال جائز ہے، تو سود کیا مطلب؟ سود تو ہوگا 7% یا 10% یا 20%، تو اسلام حربی کافر کا تو پورا مال بھی ہم لوٹ لیں تو جائز ہے، تو لہذا وہاں سود ہوتا ہی نہیں۔ لا ربا بین المسلم والحربی، مسلمان اور حربی کافر کے درمیان میں سود نہیں ہوتا۔ سود تو تب ہوگا کہ دونوں مسلمان ہوں، یا ایک کافر ہے لیکن دار الامان ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ کیا وہاں اسلام کی عزت محفوظ ہے، مسلمانوں کی عزت محفوظ ہے۔ مجھے تو خود ایک ذمہ دار خاندان کی لڑکی نے خود مجھے کہا، اور اس نے مجھ سے خود مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بات بتلائیں کہ ہم جس ملک میں اور جس شہر میں رہتے ہیں، تھوڑا سا کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر ہم اپنا یہ برقع پہن کے بازار نہیں جا سکتے کہ ہم پہچانی جاتی ہیں کہ یہ مسلمان لڑکی ہے، تو پھر مجبوراً ہمیں وہ لباس پہننا پڑتا ہے جو ہندو لڑکی پہنتی ہے، مجبوراً ہمیں وہ تلک لگانا پڑتا ہے جو ہندو لڑکی لگاتی ہے، تاکہ ہماری عزت محفوظ رہے، ورنہ راستے میں ہمیں گنڈے پکڑ لیتے ہیں اور بے عزتی کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم اپنی عزت بچانے کے لیے ان کی طرز کا لباس پہن سکیں؟ تو میں نے کہا ہاں گنجائش ہے۔ تو مجھے تو یہ کہا گیا، اب باقی آپ جانتے ہیں، اگر آپ امن میں ہیں تو دار الامن ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دار الحرب ہے، دار الحرب ہے تو پھر سود نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہاں کے علماء سے آپ رجوع کریں۔ سورۃ سجدہ جو ہے بھائی، جمعہ کی نماز میں سنت رسول پاک ہے کہ کبھی کبھی، یہ نہیں کہ ہر جمعہ،
بلکہ کبھی کبھی فجر کی نماز میں جب جمعہ ہو تو پہلی رکعت میں سورت سجدہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورت الدہر پڑھی جائے. تو جب سورت سجدہ امام پڑھے گا تو آیت سجدہ پہ آئے گا تو سجدہ کرے گا، پھر کھڑا ہو کے سورت پوری کرے گا اور پھر رکوع کرے گا. اگر آپ نے امام کے پیچھے سجدہ نہیں کیا، رکوع میں چلے گئے، پھر بھی آپ کی نماز ہو گئی. اگر آپ کھڑے رہے بالکل رکوع میں بھی نہیں گئے، پھر نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی ہوگی. باقی یہ ہے جی کہ میں حنفی مسلک کا آدمی ہوں، اگر میری فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد بھی میں 2 سنت، ہاں فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. اگر آدمی حاجی آتا ہے حج پہ، اس بیچارے کی جیب کٹ گئی تو کیا اس کو قیامت میں اللہ اجر کیوں نہیں دیں گے؟ اس کو جو تکلیف پہنچی اللہ اجر بھی نہیں دیں گے؟ بالکل اللہ اجر دیں گے. ہمارے ملک میں جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، میرے بھائی یہ بدعت ہے. اس کا قرآن و حدیث میں صحابہ کے عمل میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو اس لیے جس چیز کا اصل قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث پاک میں بھی نہ ہو، 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی نہ کیا ہو، اہل بیت رسول نے بھی نہ کیا ہو، صرف محبت کا دعویٰ کرنا کہ چونکہ ہمیں محبت ہے تو صحابہ کو محبت نہیں تھی، یا ہمیں عقل زیادہ ہے ان سے کہ ہم نے محبت کے طریقے ڈھونڈ نکالے ہیں. بہرحال یہ بدعت ہے. اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اس لیے کھڑے ہو گئے کہ حضور آ گئے ہیں، تو پھر تو کفر تک چلا جاتا ہے مسئلہ. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے. بیوی کی موجودگی میں سگی بہنوں کے یہاں ماسی کے ساتھ خالازاد، وہ بھی منع ہے نکاح. ماسی اور بھانجی جمع نہیں ہو سکتی، 2 بہنیں بھی جمع نہیں ہو سکتی. مہر نبوت حضور کے 2 کندھوں کے درمیان تھی. زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا جائز ہے، ضروری نہیں کہ کھڑے ہو جائیں. مدرسے میں جو یتیم بچے لوگ پڑھتے ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. زکوٰۃ دیا ہی مدرسوں میں کرو، کیونکہ الحمدللہ وہاں باقاعدہ علیحدہ مد ہوتی ہے کہ ان کا کھانا پینا، وظیفے، کپڑے سب وہ زکوٰۃ سے دیے جاتے ہیں. مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی. انسان کو زندہ کیا جاتا ہے، بالکل روح کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. آپ کتاب کا منکر تو مسلمان نہیں رہتا. رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو چلے جائیں. عصر مغرب کے درمیان 2 رکعت جو ہے حنفی حضرات کے لیے افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے. طواف کرتے ہوئے نظر نیچے رکھیں، ادب سے چلیں. میں مدینے سے جدہ گیا، جدہ رات گزاری، پھر احرام نہ باندھے کوئی حرج نہیں، جدے سے باندھے جائز ہے. اگر داڑھی والے لوگ موجود ہوں تو بغیر داڑھی والے کو امام بنائے نہیں. وہ زیادہ حقدار ہے کہ داڑھی والے کو امام بنایا جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. امام وہ بنے جو اللہ کے قرآن اور سنت کو جاننے والا ہے. تو جس نے خود داڑھی مڈائی ہوئی ہے، اتنی واضح روشن سنت کو بھی نہیں جانتا تو اور سنتیں کیا جانتا ہوگا؟ دیکھو نا جی، داڑھی تو نظر آنے والی ہے. حضور کی داڑھی ہر آدمی کو نظر آتی تھی. اگر ہماری آنکھیں بند ہیں تو اللہ ہمیں ہدایت دے. اگر حکومت کے مال میں کوئی چوری کر کے حج کرے، حج نہیں ہوگا. ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ اجازت نہ ملے تو اپنا جس کے پاس تم نوکر ہو، کفیل تمہارا مالک ہے، وہ اجازت دے تو پھر کر سکتے ہو. گاؤں میں نماز جمعہ حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے، اہل حدیث علماء کے نزدیک جائز ہے. اوزار کے ذریعے عبادت اور ریاضت، مائک کے ذریعے جیسے لاؤڈ سپیکر، ہاں بالکل نماز ہو جاتی ہے. کوئی مومن آدمی حضور کی زیارت کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. امام کا ماننا، جس آدمی کو خود مسائل معلوم نہ ہوں تو کسی سے تو پوچھے گا، جس سے پوچھے گا وہی اس کا امام ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہمارے پاس کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے گاؤں میں 40 مولویوں کو بلاتے ہیں، پھر ختم پڑھواتے ہیں. یہ بدعت ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہے خود پڑھو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے پڑھاؤ. مولوی کو ٹھیکیدار ہے. حضور کے نام کی قربانی بالکل کر سکتے ہیں. چچا فوت ہو گیا، چچی کے ساتھ بھتیجے کا نہ کرے تو بہتر ہے. ویسے اپنے نکاح طلاق کے مسئلے مقامی علماء سے پوچھا کرو، میں آئندہ جواب نہیں دوں گا.
دو بھینسیں ہیں دودھ فروخت کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ تجارت کے اصول نفع نقصان آپس میں جو بیٹھ کے طے کر لو۔ یہ اب ایسے مسئلے تو نہیں شراکت کے کہ میں ایک منٹ میں جو بھائی کوئی کتاب لے لیں اسلام کی، شراکت موجود ہے اس میں، وہ پڑھ لیں۔ اگر مدینہ شریف جائیں تو علماء فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کریں، تو جب مسجد نبوی کی زیارت کریں گے تو کیوں اس مسجد کو عزت ملی کہ وہ محمد مدنی کی مسجد ہے؟ تو سب کی حضور کا روضہ مبارک مسجد کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ تو ساری نیت تو آ گئی اندر۔ وہ تو ایک مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ تم قبروں کے سفر پہ چلنا شروع نہ کر دو۔ اس لیے حکم ہے کہ قبر کی نیت کا سفر نہ کرو، کیونکہ پھر چل پڑو گے، نہ کہو کہ آج 7 شریف جانا ہے، آج فلاں شریف جانا ہے، آج فلاں شریف جانا ہے۔ اس لیے اسلام نے منع کیا تاکہ تمہارے اندر شرک کے جراثیم پیدا نہ ہو جائیں۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ حضور پاک کا بدن مبارک، ہاں یہ کتاب الروض میں ہے، ایک حنبلی بزرگ گزرے ہیں ابن رجب، ان کا قول ہے، جمہور نے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل أسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الفلسطينيين والكشميريين والمجاهدين في شيشان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم اهلك اليهود والهنود والكفار والمشركين ومن شايعهم من المشركين اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام اور مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کو ایک بنا دے، یا اللہ سب کو ایک کلمہ حق میں جمع فرما دے، یا اللہ یہود و حنود پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما دے، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہمیں بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ تیرے دروازے کے بھکاری ہیں، ہمیں خالی نہ فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ فرما، یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے